میں آپ کے جواب میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ جو پاکستان بنانے والے تھے نا، وہ آپ کی طرح کے لوگ نہیں بنانا چاہتے تھے، آپ کی طرح کے لوگوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے لیڈروں کا یہ حال ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو مشیر بنا لیتے ہیں، وزیر بنا لیتے ہیں۔ یہ کتنی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، کتنی تباہی کرتے ہیں۔ دیکھیے بخاری میں موجود ہے، ہرقل بادشاہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ان کو بلا کے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ساری باتیں پوچھی۔ ایک ایک بات اس نے حضور کے بارے میں پوچھی، اور آخر میں یہ بھی پوچھا کہ کیا انہوں نے معاذ اللہ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگے نہیں، قربان جاؤں، میری مخالفت اپنی جگہ پہ، لیکن وہ میرے سامنے پیدا ہوئے ہیں، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا ہے، ان کی گود میں بیٹیاں کھیلتے میں نے دیکھی ہیں، ان کے مقدس بال میرے سامنے سفید ہوئے ہیں، محبوب نے جب بھی بولا حق اور سچی بولا ہے۔ اس کی میں طبیعت میں دین اتر گیا بادشاہ کی۔ اس نے اس کے جواب میں بڑا خوبصورت جملہ کہا، کہنے لگا جس نے بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ یہ جھوٹ کیوں بولیں گے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا۔ اس کی طبیعت تسلیم کر گئی کہ نبی پاک علیہ السلام سچے اور آخری نبی ہیں، اور اس نے اظہار بھی کیا، کہنے لگا مجھے یہ تو امید تھی کہ اللہ کے آخری محبوب علیہ السلام اپنی شانوں، عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں سمیت تشریف لانے والے ہیں، پر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اہل عرب میں سے آئیں گے۔ اس نے کہا میں جلدی سے حاضر ہو کے نا حضور کی اطاعت قبول کرتا ہوں۔ لیکن بادشاہ تھا نا، بڑا آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے ماحول کو ذرا تھوڑا ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے۔ تو بادشاہ نے بھی نا اپنے جتنے اس کے وزیر مشیر تھے ان کو بلایا اور اپنے محل میں دعوت دی۔ ذرا انداز دیکھیے گا، اور خود بالا خانے کے اوپر چڑھ گیا، دروازے بند کر لیے، اور اوپر چڑھ کے نا انہیں بالا خانے سے جھانک کے کہنے لگا تمہیں بھی پتہ چل گیا، مجھے بھی پتہ چل گیا، اللہ کے آخری رسول تشریف لے آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب میرا خیال ہے کہ ہماری اور تمہاری بہتری اور بقا اسی میں ہے کہ ہم بیٹھے نہ رہیں، جلدی سے جا کے محبوب پاک کے دامن کو تھام لیں، حضور کی فرما برداری قبول کر لیں۔ اب جب بادشاہ نے یہ بات کی تو وہ جو وزیر تھے، مشیر تھے، ان کی حالت اتنی خطرناک ہو گئی کہ وہ تو دروازوں کی طرف دوڑے کہ کھول لیں گے اور نوچ لیں گے بادشاہ کو۔ یہ کیا کہہ رہا ہے معاذ اللہ؟ اس قدر زیادہ ان لوگوں نے اظہار کیا استغفر اللہ معاذ اللہ دین سے دوری کا۔ جب بادشاہ نے یہ کیفیت دیکھی نا، اوہو، بندے دیکھ کے رب رسول سے دور رہ گیا۔ کہنے لگا نہیں نہیں بھائی، نہیں نہیں، میں تو صرف تمہیں آزما ہی رہا تھا کہ تم اپنے دین کے ساتھ کتنے پختہ ہو۔ ہم نہیں کہیں بھی جا رہے، ہم یہیں رہیں گے، یہی ہمارا دین رہے گا۔ ان وزیروں نے، مشیروں نے، دوستوں نے، قریبی لوگوں نے رسول اللہ کی غلامی میں نہیں آنے دیا۔ اتنا برا اثر کرتے ہیں یہ مشیر وزیر، اتنا خوفناک حال کر دیتے ہیں انسان کا قریب رہنے والے لوگ کہ سامنے کرم کا دریا بہہ رہا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی دیکھو، وہ دور اس لیے رہ گیا کہ اس کے دوست ٹھیک نہیں تھے، مشورہ دینے والے ٹھیک نہیں تھے، قریب رہنے والے ٹھیک نہیں، یہ دور رہ گیا۔ اور نجاشی کلمہ پڑھ کے محبوب کا مسلمان ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی نجاشی وہ خوش قسمت مسلمان ہے کہ جب وہ دنیا سے گیا تو اس کی قبر سے بھی نور نکلا کرتا تھا۔ اس نے نہیں بادشاہ دیکھی، غلامی کی رسول کریم، اور اس نے اپنے مشیروں پر لوگ تو یہاں تک بری صحبت اثر کرے گی کہ وہ دین سے دور لے جائے گی۔ اور ایک تو ہے دین کے قریب آنا، یہ جو بات آخر میں کرنے لگا ہوں نا، یہ زیادہ توجہ طلب ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا میرا دل نہیں بدلتا، جو لوگ کہتے ہیں میری کیفیت نہیں بدلتی، ذوق نہیں آتا، تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ذوق بھی کوئی خاص صحبت میسر آئے تو پھر ہی قائم رہتا ہے۔ وہ جو محبوب علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ کا بندہ وہ ہے جسے دیکھو تو رب یاد آ جائے۔ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کا دل اللہ سے جڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے، دین پر عمل کرنے کو طبیعت چاہتی ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت کتنی مفید ہے وہ ہمیں اس حدیث سے عکس کرنا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرکز وفا اور اس امت کے ادب اور عشق میں استاد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضور کی بارگاہ میں گئے
انداز کا اختیار کیا. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کی تو کیفیات دو قسم کی ہیں. حضور جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں نا جنت اور دوزخ کا ذکر سنتے ہیں ہمیں یوں لگتا ہے جنت اور دوزخ ہماری آنکھوں کے سامنے. دل کے اندر فوراً جذبات ابھر آتے ہیں کہ اب ہر خیر کا کام کرنا, اب جنت ہی کی طرف مائل ہونا ہے. ہماری قلبی کیفیات, ہماری باطنی کیفیت بدل جاتی, نور نالا نور ہو جاتا ہے سارا کچھ. لیکن حضور جب ہم آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے گھر جاتے ہیں, بال بچوں کے پاس جاتے ہیں, تو پھر وہ حال نہیں رہتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو محبوب نے کیا فرمایا؟ آپ یقین کریں جو اہل طریقت اور تصوف ہے نا, یہاں ان کی روحیں مچل جاتی ہیں. حضور فرمانے لگے حالت ایک طرح کی نہیں رہتی, ہاں اگر تمہاری وہی حالت رہے جو تمہاری میرے پاس ہوتی ہے, اگر کیفیت باطنیاں وہی رہیں جو میری بارگاہ میں ہوتی ہے, تو فرمایا تم بستروں میں موجود ہوں اور فرشتے آ کے تم سے سلام کریں. تم ابھی رستوں میں ہو اور فرشتے تم سے ملاقات کریں, اگر تمہاری کیفیت وہ بن جائے جو یہاں ہوتی ہے, اگر تم اسی پر جم جاؤ وہی حالت ہو جائے, تو پھر تو فرشتے گویا آئیں تمہاری زیارت کے لیے, تمہاری ملاقات کے لیے فرشتے آئیں. اگر کیفیات بدل جائیں کسی اللہ کے بندے کی بارگاہ میں بیٹھ کر, تو پھر اس کیفیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے. اگرچہ حضور نے فرما دیا کہ کیفیات ایک جیسی نہیں رہتی, اور چلو میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح, جتنی صحبت میسر آئے. شاید اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی. تو کسی نے پوچھا حضور کتنی عمر ہے؟ فرمایا عمر ہے 3 سال. حضرت آپ تو علم, عمل, روحانیت, معرفت کے شاہ سوار ہیں, تو ساری داڑھی سے فیض, اور آپ کہہ رہے ہیں 3 سال. فرمانے لگے عمر وہی 3 سال ہے جو امام جعفر صادق کی خدمت میں گزر گئی. وہ کیفیات جو ان کی بارگاہ میں رہتی تھیں, وہ انداز جو ان کی بارگاہ میں رہتا تھا, جو ان کے پاس ہوتا تھا, وہ پھر کہیں اور میسر. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی, اور مرد نظر کرے جس ویلے, اوئے ہوئے ہوئے, مرد نظر کرے جس ویلے, مرد نظر کرے جس ویلے, پھر مشکل رہے نہ کائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ہمیں صالحین کی صحبت اختیار کرنے کا کہا اور برے لوگوں سے بچنے کا کہا. اور اگر قرآن مجید کی زبان میں سادہ ترجمہ کیا جائے تو ایک قوم کے پاس بیٹھنے کو کہا اور 2 مرتبہ پرہیز کا کہا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے رستوں پہ چلو جو انعام یافتہ ہے. وہ ایک گروہ بتایا, اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان سے بچو جن پر غضب ہوا اور وہ جو رستے سے بھٹک گئے, گمراہ ہو گئے. پرہیز کی باری آئی تو 2 لوگ بتائے, بھٹکے ہوئے سے بھی بچنا, اور جو فضل والے نہ ہوں, غضب والے ہوں, ان سے بھی بچنا. تو صالح صحبت, اچھی صحبت, نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. قرآن مجید کی سورہ توبہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں, دوست ہیں, مددگار ہیں. کیا مدد کرتے ہیں؟ وہ مالی مدد کرتے ہیں, ان کو معاشی طور پر سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں. ارشاد فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, وہ نہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. یہ والی مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی, یہ مومنوں کا کمال ہے. اور پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, وہ نماز صحیح صحیح ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں. ان کی مدد یہ ہے ایک دوسرے کے لیے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے منع کرتے ہیں, مل کے نمازیں پڑھتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ, قربان جائیں, کیا انداز کریمانہ ہے رب کریم کا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم فرمائے گا, جن پر اللہ اپنے فضل سے ضرور رحم کرے گا, اللہ ضرور رحمت کرے گا ان لوگوں پر. اس لیے
کہ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. ان اللہ عزیز حکیم، اور بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. ایک دوسرے کی مدد خیر کے کاموں میں کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے مددگار بن جاؤ، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. فوری طور پر انسانی ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کتنا نفسیات کے قریب، کتنا آسان کر کے، کتنا انسانی سطح جس کو بڑی جلدی قبول کرے، اس طرح حضور نصیحت فرماتے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھلا ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو حضور نے فرمایا اسے ظلم کرنے سے روک دو، یہی تمہاری اس کے لیے مدد ہے. تم اسے سمجھاؤ کہ یہ بات غلط ہے، تم اسے کہو کہ تم زیادتی پر ہو، تم اسے کہو کہ تم غلط بات پہ اڑ گئے، تم اسے سمجھاؤ کہ جس رستے کے تم مسافر بنے ہو یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہاری مدد ہوگی اس کے لیے. تم اپنے دوست کو، بھائی کو، عزیز کو، رشتہ دار کو قائل کرو کہ وہ غلط کام نہ کرے، یہ تمہاری مدد ہے اس کے لیے. تم مددگار بن گئے اپنے اس بھائی کے. اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا. آج کل اس کا ترجمہ اور بھی کیا جا سکتا ہے کہ اچھے لوگوں کو سننا، اچھے لوگوں کی بات پر توجہ دینا. ہمارا نا ایک مزاج ہے ذائقہ بدلنے کا، یعنی یہ طبیعت بڑی انوکھی ہے لوگوں کی. کہتے ہیں یہ تو بات روز سنتے ہیں، کوئی انوکھی بات نہ سنیں. اس چہرے کو تو روز دیکھتے ہیں، کوئی انوکھا چہرہ نہ دیکھیں. لیکن درویش کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پاویں سونے ملن ہزارہ، آسان نہیں یار بٹونا. او بھائی یہ مطلب سنو تو صحیح جی، فلانا کیا کہہ رہا ہے. او بھائی خدا کے بندے، پہلے تو اپنوں کی تو سن لے، وہ تو سمجھ لے، اس پر تو تھوڑا سا تو غور کر لے. ہم اس طرح الجھ جاتے ہیں اور قصداً الجھاؤ پیدا کرتے ہیں. ادھر بھی تھوڑا گئے، ادھر بھی تھوڑا گئے، اتنی بھی تھوڑی سنی. ٹھیک ہے، یہاں تو آپ پھر اتنا وقت رکھتے ہوں کہ سب کی بات سنیں، اور اتنی صلاحیت رکھتے ہوں کہ اس کو پرکھ بھی سکیں، اور آپ اپنی ذہنی سطح پہ لا کے پھر صحیح کو صحیح کہنے کی طاقت رکھتے ہوں، غلط کو غلط کہنے کی اور جاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تو آپ یہ کام کریں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو آپ اثر قبول کریں گے، پھر تو معاملات اور طرح کے ہو جائیں گے. اس لیے کوشش کریں کہ صالحین کی سنگت. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے اس عنوان پر اس سے زیادہ قیمتی بات نہیں ہو سکتی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان اپنے دوستوں کے دین پہ ہوتا ہے. اوئے ہوئے، اتنی بڑی بات. فرمایا انسان اپنے دوستوں کے مذہب پر ہوتا ہے. اس لیے سوچ کے بنایا کرو کہ یار کسے بنا رہے ہو، غور کر لو. اس کو دوستی کو، یارانے کو، اٹھنے بیٹھنے کو معمولی سا کام نہ سمجھنا، آنے جانے کو، سفر کرنے کو معمولی سا کام نہ جاننا. بندہ اپنے دوستوں کے مذہب پہ ہوتا ہے. اس کے منہ میں زبان اپنی ہوتی ہے. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے منہوں میں زبان اپنی ہوتی ہے، لفظ اپنے نہیں ہوتے، جملے کسی اور کے بول رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا اثر قبول کر چکے ہیں کہ جو انہیں یہاں تو راہ حق پہ لے گیا ہے، اور اگر جس کا وہ اثر لے رہے تھے بندہ غلط تھا تو وہ انہیں غلط ترک پہ لے گیا ہے. ایک بات خواجہ حسن بصری کی، اللہ اکبر، صحیح لوگ چل رہے ہوتے ہیں، کسی درویش کے عقیدت مند ہوتے ہیں، تربیت پا رہے ہوتے ہیں، رستہ صحیح چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ مطلب فٹافٹ ایک کوئی شخص بیچ میں گھستا ہے اور آگے کہتا ہو نہیں میں تجھے بتاتا ہوں معاملہ تو کچھ اور ہے. وہ بالکل سڑک پہ صحیح چل رہے. اب انہوں نے غلطی کیا کہ انہوں نے ہر چمکنے والی چیز کو سونا سمجھ لیا، انہوں نے ہر اجلی چیز کو طیب جان لیا. حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں بروں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، بروں کی صحبت تجھے اچھوں سے بدگمان کر دے گی. وہ تیرے ذہن میں اچھوں کے بارے میں. حضرت پیر چندن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم مہار شریف والے، حضرت پیر چندن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک نوجوان آیا تو پیار ہو گیا، وہ بیٹھنے لگا، طریقت سیکھنے لگا. وہ لوگ بھی بڑے خالص تھے.
انہیں مریدوں کی صورت میں طاقت نہیں چاہیے ہوتی تھی، بلکہ انہیں مریدوں کی صورت میں وہ لوگ چاہیے ہوتے تھے جو ان کا پیغام آگے پہنچائیں، جو ان سے وہ سیکھیں، جو وہ سکھا کے انہیں دیندار بنانا چاہتے ہیں۔ تو بچہ بیٹھ گیا، حضرت بھی بڑا ہی پیار کرنے لگے، اسے دین سمجھانے لگے، تو اس کے والد صاحب پیچھے سے آئے اور آگے کہنے لگے پتر چل گھر چلیے۔ کہنے لگے جی ابا جی ہوں میں تے نہیں جانا، میں تے ایتھے ہی رہنا ہے۔ کہنے لگا پتر چل میں بڑے پیر ویکھے نے۔ تو بیٹا بیٹھتا تھا نا صحبت میں تو کچھ میٹھی باتیں اور خوبصورت جملے اسے بھی سمجھ میں آ گئے تھے۔ کہنے لگا ابا جی تساں تے بڑے ویکھے نے، تانوں نہیں نہ کسے ویکھیا۔ یہ تیری نظر کا کمال ہے کہ میری زندگی کا سوال ہے، تجھے نہیں نہ کسی نے دیکھا، مجھے تو دیکھ لیا، میری مجبوری ہے کہ میں کسی کی نظر میں آ گیا، اور نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے اور گرے تو خانہ خراب کر دے۔ اس لیے میں تو نظر میں آ گیا ہوں، مجھے بتائیں میں کدھر جاؤں، میرا معاملہ اور طرح کا ہو گیا۔ تو عزیز دوست آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی صالح بندے کی صحبت میں جا رہے ہیں اور یکدم ایک شخص آیا ہے، اس نے آ کے سارا معاملہ روک دیا۔ بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ آپ کے دوستوں کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے، حلقہ احباب کا درست ہونا بڑا ضروری۔ آپ نے تھوڑا سا بھی جس کے ساتھ سفر کرنا ہے نا، اس بندے کا بھی ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ انسانی ذہن میں بعض لوگ ایسے سوالات چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سوالات نہیں ہوتے، وہ وسوسے ہوتے ہیں۔ وہ تو ایک جملہ کہہ کے گزر گیا، اور انسان ہے کہ وہ لڑتا رہا، جدوجہد کرتا رہا۔ مجھے بڑی اچھی طرح بات یاد ہے، میں اپنے احباب میں سے سمجھ لیں یا بہن بھائیوں میں سے نہ کسی کے ساتھ کو تھوڑا بہت خیر کا کام کرتا تھا اپنی توفیق کے مطابق۔ تو ایک دن میں دوبارہ سے اسی سلسلے میں اپنی خدمت کے لیے حاضر ہوا تھا، تو میں واپس لوٹا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کنا کچھ ایک تو سائیں پار چاڑا ہے، دیکھ رہے ہیں سالوں گزر گئے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، تو واقعی میرا ذہن الجھنے لگ گیا۔ واپس آنے تک میں نے کہا یار یہ کب تک یعنی کہ تو ہر روز کوئی نہ کوئی بات سنا دیتے ہیں کہ فلانی بھی مجبوری ہے، فلانی بھی، کب تک یہ کرنا ہے؟ میرا ذہن خاصا الجھ گیا اور میں بڑی عجیب سی کیفیت میں چلا گیا۔ میں اسی پریشانی کے عالم میں تھا کہ میں نے طبقات امام شورانی کھولا، ویسے ہی بائی دا وے تو سامنے ایک بزرگ کا قول آ گیا، وہ کہنے لگے یاد رکھنا بندے بندوں کے محتاج نہیں، بندے رب کے محتاج ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی کا بھلا کرتا ہے نا تو بس اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، باقی دے اللہ ہی رہا ہے۔ بندے بندوں کے محتاج، اگر کوئی بندہ کسی کو کچھ دیتا بھی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے۔ بندے او ہو میرا تو رو رو کے برا حال ہو گیا، اور میں نے کہا تو کیا سوچنے لگ گیا تھا، تو کچھ ہے، میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، اتواسف یار نے نظر جو کیتی اتواسف واسف ہی ہوئی۔ وہ پتہ سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، اے دا پردہ چپایا ہی چلو بھلا ہو سی۔ الجھے نہیں، لوگ الجھا دیں گے آپ کو، چھوٹی سی بات کریں گے آپ الجھیں گے، آپ کہیں گے ہو میری وجہ سے چل رہا، تیری وجہ سے کچھ بھی نہیں چل رہا، کچھ بھی نہیں تیری وجہ سے چل رہا۔ بڑے بڑے تھے جو قبروں میں لیٹ گئے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ کہاں میرے بھائی کسی کی وجہ سے نہیں، یہ نظام میرے رب کا ہے اور میرے مالک کی قدرت سے چل رہا ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم سے چل رہا ہے۔ اس لیے الجھے نہیں، آپ کو لوگ الجھائیں گے، کہیں گے کب تک جی آپ تو فلانا تو بس ایسے ہوگا، نہ الجھے نہیں، کبھی نہیں الجھے۔ سنیں، ہمارے ارد گرد کے حلقہ احباب کا ٹھیک ہونا اتنا ضروری ہے کہ داتا گنج بخش علی اجویل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص طواف کعبہ کر رہا تھا۔ بڑے سارے لوگ کہہ دیتے ہیں دعا میں یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا، تو وہاں نا اپنی طلب اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ مطلب خزانے کے سامنے کھڑا ہے تو وہ کہتا ہے یہ بھی اپنے لیے لے لوں، یہ بھی اپنے لیے لے لوں، یہ بھی اپنے لیے لے لوں۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کو مطلب جو نظروں سے ہٹتے نہیں، تو بندہ ان کے لیے دعا کرتا ہی رہتا ہے۔